إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے پوری دنیا کے مسلمان کفار سے پیچھے کیوں رہ گئے۔ آج کی دنیا میں جو جنگ برپا ہے وہ ہتھیاروں سے زیادہ علم ڈیٹا کی جنگ ہے۔ اس میں برتری وہی قوم حاصل کرتی ہے جو ڈیٹا کے اسلحے سے زیادہ مقدار میں لیس ہو، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جس کی بدولت سائنس نے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا، ٹیکنالوجی ترقی کی معراج پر پہنچی اور انسان نے پہلے خلاؤں کو مسخر کیا، پھر چاند پر قدم رکھا اور اب مریخ پر جانے کے لیے بےتاب ہے۔ جب سائنس اور ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز ترقی کی بات ہوتی ہے تو ساتھ ہی مغرب کا نام بھی آتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کی ماڈرن دنیا کی زیادہ تر ترقی یافتہ اقوام مغرب کی ہیں اور اس وجہ سے وہ دوسری اقوام پر برتری بیج جتاتی ہیں، لیکن یہ تصور کا صرف ایک رخ ہے۔ یہ اقوام ہمیشہ سے ایسی ترقی یافتہ نہیں رہی ہیں، بلکہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب یہ بڑی غریبی کی حالت میں تھی۔ تصویر کے دوسرے رخ میں ان ترقی یافتہ اقوام کا تاریخ ایک ماضی ہے جس میں ہمارے لیے ایک عبرتناک سبق بھی موجود ہے۔ جب ہم نے اپنا اوڑھنا بچھودا علم کو بنایا تھا تو اس وقت ہم دنیا کی امامن کے منصب پر فائز تھے، اور جب ہم نے مقدس میراث کو پست ڈالا تو دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے اور اس کی خاطر آپس میں دست و گریباں ہو گئے، تو پھر قدرت نے ابھی ہمیں آسمان سے زمین پر دے مارا۔ آج کی ترقی یافتہ اقوام کا ماضی کیسا تھا، اس کے بارے میں مارکا مذہب و سائنس نامی کتاب کے مصنف ڈاکٹر پیپر لکھتے ہیں کہ زمانہ وسطی میں یورپ کا بیشتر حصہ لک و دک بیاباں یا بے راہ جنگل تھا۔ کہیں کہیں راہوں کے خانقاہیں اور چھوٹی چھوٹی بستیاں بات تھیں، ہر جگہ دلدل و غلیظ جوڑ تھے۔ لندن اور پیرس جیسے شہروں میں لکڑی کے ایسے مکانات تھے جن کی چھتیں گھاس کی تھیں، اس میں نہ تو چمنیاں تھیں نہ ہی روشن دان اور کھڑکیاں۔ جو مالدار لوگ تھے وہ فرش پر گھاس بچھا کر رہتے تھے اور بھینس کے سینگ میں شراب ڈال کر پیتے۔ صفائی کا کوئی منظم نظام نہیں تھا، گندے پانی کو نکالنے کے لیے نالیاں نہیں تھیں، گلیوں میں فضلے کے ڈھیر لگے رہتے تھے، سڑکوں پر بے انتہا کچڑ ہوتا تھا اور روشنی کا بھی کوئی انتظام نہ ہوتا تھا۔ اس وجہ سے رات کے وقت جو شخص بھی گھر سے نکلتا وہ کچڑ میں لت پت ہو جاتا ہے۔ تنگی رہائش کا یہ عالم تھا کہ گھر کے تمام لوگ اپنے مویشیوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سوتے، عوام میں ایک ہی لباس سالہ سال تک پہنتے رہتے۔ ان کے جسموں سے بدبو اٹھتی کیونکہ وہ نہانے کو گناہ سمجھتے تھے۔ فکر و فاقہ کا یہ عالم تھا کہ لوگ سبزیاں، پتے اور درخت کی چھال ابال کر کھاتے تھے۔ جبکہ اسی زمانے کی مسلم دنیا کی بات کی جائے تو کرتبہ، بغداد، دمشق تہذیب و تمدن کی اعلیٰ مثالیں تھیں۔ ان کے مکانات پختہ، گلیاں صاف ستھری، سارا شہر رات کو بھی سٹریٹ لائٹ سے منور ہوتا، بہترین سیوریج سسٹم اور شہروں میں جگہ و جگہ عوامی غسل خانے تھے جن کا مغرب میں تصور بھی نہ تھا۔ معروف و مورخ بھی ٹرینڈ لکھتے ہیں کہ 10ویں صدی کا کرتبہ یورپ میں سب سے مہذب شہر تھا۔ دنیا بھر کے لوگ اس پر حیرت کا اظہار کرتے تھے اور اس کی تعریفیں کرتے رہتے۔ یورپ کے اس شہر کا حال سن کر مرعوب ہو جاتے جس میں 70 لائبریریاں اور 900 امام تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج مغربی تہذیب و تمدن میں اپنی مثال آپ ہے تو یہ ورثہ انہیں مسلمانوں نے نہیں دیا۔ یورپ نے عربوں سے تہذیب حاصل کی اور یورپ کے طریق سے اگر عربوں کا نام نکال دیا جائے تو پھر یورپ کئی سو سال پیچھے چلا جائے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، خشکی اور تری پر ان کا سکہ چلتا تھا، سائنس اور علم کے میدان میں ان کے مقابلے کا کوئی شخص نہ تھا اور دنیا ان کی تہذیب و تمدن کو اپنی روایت میں شامل کر کے ترقی پاتی تھی۔ آج ہم مغربی اقوام سے ہیبت زدہ اس لیے ہیں کہ شروع سے ہمارے ذہنوں میں یہی بات ڈالی گئی ہے کہ وہ ہم سے الگ طرح کے انسان ہیں، وہ انتہائی ذہین، اعلیٰ دماغ کے مالک و مسائل کا حل چٹکی میں نکالنے والے لوگ ہیں، لیکن در حقیقت یہ مبالغہ آرائی ہے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ذہانت، عقل مندی اور حکمت کی ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ مغرب نے کچھ بنیادی اقوام کو اپنایا جبکہ ہم نے انہیں ترک کیا اور اسی وجہ سے وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ دوسری طرف ایک زیادتی یہ بھی ہوتی ہے کہ مغرب کی عقل و فہم کو اس قدر بڑھا دیا گیا کہ مبالغہ آرائی اس کی گرد میں مسلمانوں کا شاندار ماضی کہیں گم ہو گیا، اس کے اوپر کئی تہ جم گئی اور ہم خود کو غیر اہم سمجھ کر شدید احساس سے کم تری میں مبتلا ہو گئے۔
ہماری درخشندہ تاریخ کا آغاز تب ہوتا ہے جب 5ویں صدی عیسوی میں سرزمین عرب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں ایک چاند طلوع ہوا، جنہوں نے نہ صرف جہالت کی اندھیر نگری کو مٹایا بلکہ انسانوں کی کالا تہذیب و تمدن سے بھی روشنائی کرایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق، احساس اور اعلیٰ ظرفی کی بدولت پورے معاشرے کو اپنا گرویدہ بنایا۔ انہوں نے معاشرت، اخلاق، معاملات اور بہترین انسان بننے کے رموز صرف بتائے نہیں بلکہ کر کے دکھائے۔ انہوں نے دوستوں کے ساتھ رویہ اور دشمن کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ بھی اپنے عمل سے سمجھا اور مدینہ منورہ میں ایک ایسا نظام قائم کیا جس کے اصول دین اور دنیا کی کامیابی کے ضامن ہیں۔ اسی نظام کے فیض یافتہ صحابہ کرام دنیا بھر میں جہاں جہاں پہنچے، اپنے علم و برتاؤ سے ساری اقوام کو متاثر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیجیے۔ ایک کامیاب نظام حکومت قائم کرنے کے لیے جو اصول درکار ہوتے ہیں، وہ آج جن اصولوں کو ترقی یافتہ اقوام بنیادی اقدار کا درجہ دیتی ہیں، ان میں اکثر حضرت عمر فاروق کے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوم پر ظلم ہے۔ آپ کا یہ جملہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج بھی جب کسی ڈاکخانے سے کوئی خط نکلتا ہے تو پولیس کا سپاہی وردی پہنتا ہے، تو کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، تو پھر حکومت کسی بچے، مزدور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو یہ در حقیقت وہ حضرت عمر کے بنائے ہوئے اس نظام کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ آج ہم جس سائنس اور ٹیکنالوجی بات کرتے ہیں، اس کی ابتدا بھی مسلم دانشوروں نے کی۔ عین اس زمانے میں جب سارا یورپ جہالت کی تاریخ میں پوری طور پر ڈوبا ہوا تھا، عرب کے افق پر ایک روشنی نمودار ہوئی۔ یہ اسلام کی روشنی تھی۔ جوں جوں اسلام پھیلتا گیا، مسلمان آگے بڑھتے گئے، جہالت کی تاریخ چھٹی گئی۔ 8ویں صدی سے 13ویں صدی کا زمانہ علم و حکمت کا اسلامی دور ہے۔ اس زمانے میں سائنس، طب و فلسفہ کے فراموش شدہ علوم کو مسلمانوں نے نہ صرف زندہ کیا بلکہ اپنی جدید تحقیق سے اس بات کو نئی وسعت بھی دی۔ اس دور میں مسلمانوں میں ہزاروں باکمال سائنسدان، فزیشین اور فلسفی پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کی اس قدر شناسی ترقی کی وجہ علم اور دوستی تھی۔ عوام تو عوام، مسلم بادشاہ بھی علم سے بیعت شوقین تھے، اس کو فروغ دینے کے لیے کوشاں رہتے۔ دنیا نے اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ایسے منظر نہیں دیکھا جس میں ایک عظیم مملکت کے عمرانوں کا پورے طبقہ علم کے فروغ میں مصروف رہتا۔ مورخ الفریڈم گیام لکھتے ہیں کہ پہلی مشہور یونیورسٹی بغداد کی نظامیہ تھی، جس کو 457 میں اللہ پر سلام ترک کے وزیر نظام الملک نے قائم کیا تھا۔ یہ تھوڑے عرصے بعد مزید شہروں میں بھی بڑے دارالعلوم قائم ہو گئے۔ مشرقی یونیورسٹیوں بعد 12ویں صدی میں قائم ہوئیں، جس کو علم و تحقیق کا زیادہ تر مواد اسلامی علوم سے حاصل ہوا۔ اس وقت مسلمان کتاب کی محبت سے سرشار تھے اور کتابیں جمع کرنے کا جنون رواج پا رہا تھا۔ صرف قسطنطنیہ میں 80,000 سے زائد کتب خانے موجود تھے۔ دنیا بھر میں کتابوں کی اتنی مانگ اور اشاعت نہیں تھی جتنی اسلامی دنیا میں تھی۔ مسلمانوں نے عربی زبان کو دنیا کی سب سے بڑی علمی اور ادبی زبان بنا دیا تھا۔ عالمی شہرت یافتہ دانشور ڈاکٹر کساؤ لکھتا ہے کہ جس زمانے میں کتاب اور لائبریری یورپ والوں کے لیے کوئی مفہوم نہ رکھتی تھی، تمام کلیساؤں میں راہوں کے پاس 500 سے زیادہ کتابیں نہ تھیں۔ اس وقت اسلامی ملک میں کافی لائبریریاں اور کتابیں موجود تھیں۔ 1258 میں جب ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کیا، اس وقت بغداد میں بے شمار نجی کتب خانوں کے علاوہ 36 پبلک لائبریریاں بھی تھیں۔ اس کے علاوہ منگولوں اور عیسائیوں نے مل کر مسلمانوں کے تقریباً 3 کروڑ سے زائد کتب ضائع کیے۔ چنگیز خان کی اولاد نے ظلم و بربریت کی داستان رقم کرتے ہوئے جہاں مسلمانوں کا بے دریغ قتل کیا، وہیں ان کے علمی ذخیرہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ ضائع کیا، اور اس قدر کتابیں پانی میں پھینکی گئیں کہ دریائے نیل کا پانی کتابوں کی روشنائی کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ کاش کہ تاریخ کا یہ ظلم نہ ہوا ہوتا تو آج ہمارے پاس اپنے اسلاف کے علم و حکمت و بصیرت کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہوتا۔ مسلمانوں کی عظمت رفتہ رفتہ کارناموں کی تاریخ اس قدر طویل ہے کہ اس کو ایک مضمون میں سمونا ممکن ہے۔ البتہ اس حقیقت ضرور سامنے آتی ہے کہ اسلام کا آغاز ایک لفظ اقرا یعنی پڑھنے سے ہوا۔ مسلمانوں نے اگر اپنے وقت کی سپر پاور کو زیر کیا تھا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ علم کا بہترین نمونہ تھے، اور آج اگر امت مسلمہ ترقی یافتہ اقوام سے پیچھے ہے تو اس سوال کی وجہ بھی اصل سے کٹ جاتا ہے۔ کاش ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں۔